اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 49 سے لے کر 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول، جب کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، غر مغرور کر دیا ہؤلائی ان کو، دینہم دین ان کے نے، ومن اور جو، یتوکل بھروسہ کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ مٹھی بھر بے سر و سامان جنگ کے لیے بدر کی طرف گئے تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہیں ان کے دین کے نشے نے مغرور کر دیا ہے۔ یہ بات اگرچہ بطور طعنہ کہی گئی تھی، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے غلط بھی نہ تھی، کیونکہ یہ دین حق کی سرشاری کا نشہ ہی تھا، جس نے بے سر و سامانی کی حالت میں ایمانی قوت کی بنا پر مسلمانوں کو بدر کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ اس وجہ سے قرآن حکیم کی بلاغت کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے ان کے اس قول کو رد نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہا، وَمَن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ کے نزدیک، تو بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ نے پھر ان کی ان باتوں کا یہ جواب دیا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کوئی بھی بات ہو نا، جب بندہ ایمان والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی اس بات میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہ ہو۔ وَلَوْ اور کاش یا اگر ترا دیکھے تو، اذ جب، یتوفیٰ جانیں نکالتے ہیں، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، اور کیا کہتے ہیں، وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق آتش کا، کیوں، ذالک یہ، بما بسبب اس کے، جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم
تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ برساتے ہیں، مارتے ہیں اور کہتے ہیں ایک تو مار پڑ رہی ہے اوپر سے تانا مل رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور فرشتے کہتے ہیں کافروں سے کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ عذاب کا مزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیوں چکھو؟ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ کدابی جیسا حال آل فرعون فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے۔ اللہ کی آیتیں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے حکم نامے ہیں، اللہ کے آرڈر ہیں، اللہ کس بات سے روک رہا ہے اور کون سے کام کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ ہے اللہ کی آیتیں۔ اور اسے مان لے گا بندہ ان باتوں کو تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، فاخذہم پس پکڑا ان کو اللہ اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، ان اللہ بے شک اللہ قوی زبردست، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک یہ، بأن اللہ اس لیے کہ اللہ، لم یکن نہیں ہے، مغیرا بدلنے والا، نعمتاً کوئی نعمت، انعامہا جو اس نے انعام کی، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہی نہ بدل ڈالیں، ما جو بی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، سمیع سنتا علیم جانتا ہے۔ کدابی جیسا حال آل فرعون فرعون والوں کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتی آیتوں کو، ربہم پروردگار اپنے کی، تو پھر کیا ہوا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ کیوں کیا؟ بذنوبہم بسبب گناہوں کے ان کے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون والوں کو، وَكُلٌّ اور سب کانوا تھے، ظالمین ظالم۔ اور کیا تھے؟ اِنَّ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شک ہی نہیں، شر بدترین، الدواب سب جانداروں نے، عند اللہ نزدیک اللہ کے، الذین کفروا وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فہم پس سو وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ کرتے کیا ہیں؟ الذین وہ لوگ کہ، عہدت تم نے عہد باندھا، منہم ان سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم عہد اپنا، فی کل مرۃ ہر بار میں، وہم اور وہ، لا یتقون نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔
فرمایا جیسا حال فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ایسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے، یعنی کوئی آ کے اللہ کو نہیں بتاتا، اللہ خود جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ایسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ کیسے تھے وہ۔ جانداروں میں سب سے بدتر کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ عہد کو نبھانا ضروری ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اور اللہ سے جب بھی عہد توڑا جاتا ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس بندے کو، کیا کرتے ہیں پھر؟ اور ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا پس اگر تَثْقَفَنَّهُمْ پاؤ تم انہیں فی الحرب لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ پس ان کو ایسی سزا دو کہ وہ بھاگ جائیں، من وہ لوگ جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا اور اگر تخافن تمہیں خوف ہو من قوم کسی قوم سے، خیانت کا یا دغا بازی کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بتا دیا۔ فَانبِذْ پس پھینک دو عہد الیہم ان کی طرف، پس پھینک دو عہد الیہم ان کی طرف، علی پر سواء برابری، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا، کس کو؟ الخائنین دغا بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت کرتا ہے اس کی خیانت جہنم کے سب سے نیچے پھینک دی جائے گی، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ اس خیانت کو نکال کے لے آ اور باہر نکل جا جہنم سے۔ وہ بھاگا جائے گا کہ ابھی لایا، اور وہ خیانت کو آگ میں جا کے کتنی تکلیفوں سے نکال کے لائے گا، اوپر جہنم سے نکلنے والا ہوگا کہ وہ خیانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے پھر گر جائے گی، اور اسی طرح سے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عہد اور ہمارے جو وعدے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی کسی کے پاس رکھوائی، خیانتیں بہت ساری چیزوں میں ہیں ہو رہی، تو اللہ کی امانتوں کو جو ہم امانت کو سمجھنے والے بنیں، ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ فرمایا جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، کیوں توڑ ڈالتے ہیں؟ اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے
عبرت ہو، اور اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ دھوکہ دینے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مسلمانوں کو ایسی کسی بھی حرکت سے بچائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن پاک سے جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالی ہمارے یہ منافقوں کی اس میں بات آئی ہے، تو اس وقت کے منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں پر رحم کر دے کہ ہمارے حالات کیا ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔